بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ معزز سامعین کرام، قصص الانبیاء، تاریخ انبیاء، مؤلف حجت الاسلام علامہ محمد محمدی اشتہاردی مرحوم۔ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ عرض ناشر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المومن اذا مات وترک ورقۃ واحدۃ علیہا علم تکون تلک الورقۃ یوم القیامۃ سترا فیما بینہ وبین النار واتاہ تبارک وتعالی بکل حرف مکتوب علیہا مدینۃ وسعہ فی الدنیا سبع مراتن۔ الحدیث بحر الانوار، جلد 1، صفحہ 198۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن اس حال میں مرے کہ اس نے علم دین کا لکھا ہوا ایک ورق اپنے پیچھے چھوڑا تو قیامت کے روز جہنم اور اس شخص کے درمیان وہ ورق حائل ہو جائے گا اور اس پر لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا جو دنیا کے شہروں سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ ہم نے علم دین کی اہمیت و افادیت کے بارے میں حدیث مبارکہ پیش کی ہے، تو علم دین کا سب سے بڑا منبع و ماخذ قرآن حکیم ہے، جو دنیا و ما فیہا کے ہر خشک و ترس کو محیط ہے، جس سے ہمیں عبادات کا شعور ملتا ہے، معاملات میں رہنمائی ملتی ہے اور طرز حیات کے لیے دروس و ضوابط میسر آتے ہیں۔ روایت بھی ہے کہ ابن سقیت نحوی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو وسعت و وضاحت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی پسماندگی کا احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ عصر جدید میں اس کی جدت اور تطابق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواباً فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے قرآن مجید کو کسی خاص زمانے اور قوم اور ماحول کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ قیامت تک کے ہر دور، کیفیت اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر قوم کے لیے تازہ و جدید ہے۔ تفسیر عیاشی، جلد 2، صفحہ 204 میں ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے، قرآن مجید کے اصول قوانین لوگوں میں برابر زندہ و تابندہ ہیں اور کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گے۔ جب تک کائنات میں چاند، سورج اور دن رات رہیں گے، قرآن مجید کے قوانین انسانی معاشروں میں جاری و ساری رہیں گے اور آئندہ کے مسلمانوں پر اس طرح نافذ العمل ہوں گے جس طرح ہمارے ماضی کے مسلمانوں پر تھے۔ جب ہم قرآن سے ان روایات کی تطبیق کرتے ہیں تو سورہ حدید آیت نمبر 14 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے غضب سے ڈریں؟ جو کچھ نازل کیا گیا ہے برحق ہے، اور نہ ہوں وہ اپنے سے پہلے اہل کتاب لوگوں کی طرح جن کو طویل آرام و آسائش کے ساتھ مہلت دی گئی، ان کے دل پتھر ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آج بھی اسی طرح قصہ ہدایت اور داستان عبرت لیے ہوئے ہے، جس طرح اقوام سابقہ کے لیے سامان ہدایت کیا گیا تھا، معجزات دکھائے گئے تھے اور انبیاء کی زندگی کے عملی نمونے پیش کیے گئے تھے۔ اسی لیے تو قرآن کو پیغمبر آخر الزماں کا معجزہ قرار دیا گیا، کیونکہ قرآن رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء ما سلف کے سبق آموز اور عبرت خیز واقعات، قصص اور داستانیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔
آج کے مادی دور میں ایمان کی تازگی، اذہان کی بالیدگی اور قلوب کی پاکیزگی انہی واقعات، قصص اور داستانوں کو مشعل راہ بنانے سے ممکن ہے۔ حبوط آدم علیہ السلام، کشتی نوح علیہ السلام، گلزار ابراہیم علیہ السلام، امتحان یعقوب و یوسف علیہ السلام، سلطنت داؤد و سلیمان علیہ السلام، عصائے موسیٰ علیہ السلام، دم عیسیٰ علیہ السلام، اعجاز ختم الانبیاء، سبھی ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا نورانی سامان لیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف تنازع قابیل و حابیل، وتیرہ قوم نوح، جسارت نمرود، احوال قوم لوط اور عاد و سمود، قصہ قوم سبا، کج فکری ہائے فرعون و حامان و قارون، بہانہ ہائے بنی اسرائیل، ستم ہائے یہود اور جبر و آزار مشرکین لعنت و نفرت کے حقدار اور سزاوار ہیں۔ زیر نظر کتاب تعلیمات قرآنی کی روشنی میں انبیاء اعظام اور ان کی اقوام کے بارے میں جامع ترین معلوماتی کاوش ہے، جس میں شیعی روایات سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں قصص الانبیاء پر مبنی یہ پہلی کتاب ہے جسے فارسی سے ترجمہ کروایا گیا ہے۔ فارسی میں اگرچہ قصص الانبیاء علیہ السلام کے نام سے اور بھی کتب موجود ہیں، لیکن ہم نے جناب آیت اللہ محمد محمدی اشتہاردی کی تالیف شریف کو اردو کے قالب میں منتقل کروایا ہے، جو سینکڑوں کتاب کے مصنف اور مؤلف ہیں اور دور جدید میں تصنیف و تالیف میں ایک منفرد علمی مقام رکھتے ہیں۔ موصوف کی ہر کتاب تحقیقی و تدقیقی ہوتی ہے، لہٰذا قارئین کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کا موقع ملتا ہے۔ اس کتاب کو موصوف نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور دوسرا حصہ پیغمبر اسلام اور ان ہستیوں کے بارے میں ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فخر اور درسن کیا گیا ہے، مثلاً حضرت لقمان اور اصحاب کہف وغیرہ۔ گویا یہ حصہ مختصر کتاب سیرت النبی بھی ہے اور کتاب علم و حکمت بھی۔ کتاب ھذا کو اردو ترجمہ جناب حجت الاسلام مولانا آزاد حسین دامِ عزہ نے کیا ہے، جبکہ اس کی تصحیح میں پروفیسر مظہر عباس چودھری صاحب نے ہمارے ساتھ ادبی و لسانی تعاون فرمایا ہے۔ حوالہ جات کے اندراج اور تصدیق میں غلام حبیب کی کاوش لائق تحسین ہے، جبکہ کتاب ھذا کی چاپ خوانی اور تزئین و آرائش نور چشم آنسہ معصومہ بطول جعفری سلمہ نے بطریق احسن انجام دی۔ اس سلسلے میں ہم پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں اور اپنی کیفیت قلب اور دقت نظر پر خداوند متعال سے اجر آخرت کے طلبگار ہیں۔ والسلام مع اکرام۔ طالب دعا ریاض حسین جعفری فاضل کم، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔